لیکن نہ، امیر المومنین کو نظر انداز کیا گیا۔ آئیے 25 سال تک مسلسل خلافت کو علی ابن ابی طالب سے محروم رکھا گیا۔ میں نہیں کہوں گا کہ علی ابن ابی طالب کو خلافت سے محروم رکھا گیا۔ کیا خوبصورت جملہ کہا اس عصر کے فلسفی، پہلا شخص ہے اس زمانے کا ساسا بن سوہان ابدی، جسے فلسفہ یونان پر مکمل مہارت حاصل تھی، جس سے متعلق شہید مطہر نے یہ جملے لکھے ہیں کہ اتنا بڑا قادر الکلام تھا، اتنا فصیح اور بلیغ انسان ساسا بن سوہان ابدی کہ اپنے دور خلافت میں اپنی زندگی میں خود امیر المومنین ساسا کو ممبر پہ بٹھایا کرتے تھے اور خود نیچے بیٹھ کے خطبہ سنتے تھے کہ بیان کرو، میرا جی چاہ رہا ہے کہ تم تقریر کرو، میں سنوں۔ یہ ساسا بن سوہان ابدی جو کہ 25 سال مسلسل آفتاب امامت و ولایت کالے بادلوں کی اوٹ کے پیچھے مخفی اور مسرور اور پنہان تھا، اور برسر اقتدار طبقہ جو بھی صورتحال تھی آپ کے سامنے، علی ابن ابی طالب کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، عامت الناس مسلمین آپ کی شخصیت سے بے خبر ہیں۔ انہی میں سے ایک کردار ہے جس کا نام ہے ساسا بن سوہان ابدی۔ لیکن جب مولا متقیان کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ آیا تو عرب جو فساد و بلاغت کے دل دادا تھے، پتہ ہے کہ علی کون ہے، وارث منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، جانتے ہیں علی کا بیان کیا ہے، علی کا علم کیا ہے، علی کا طرز تکلم کیا ہے۔ چوک در چوک پورا مدینہ امڑ پڑا، مسجد نبوی میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، سنسان گلیاں، خاموش بازار، دکانیں سب بند۔ ایسے عالم میں یہ شخص ساسا بن سوہان مسجد نبوی میں معذرت مدینے میں داخل ہوتا، اور جیسے یہ داخل ہوا دیکھا کہ ہر طرف ہو کا عالم ہے، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ ہاں ایک شخص نظر آیا بازار میں، مالک اشتر نخعی، جن کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ مختلف اطراف میں چل رہے ہیں، کیونکہ فتنے کا اندیشہ تھا بنو امیہ کی طرف سے، اس لیے مولا متقیان نے اپنے مخلص اصحاب کو مامور کیا کہ وہ مختلف جگہوں پہ حساس مقامات پر پہرا دیں کہ قتل و غارت گری نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو۔ اس لیے دکانیں اگرچہ بند ہیں، بازار بند ہیں، لوگ مسجد میں جمع ہیں، لیکن لوگوں کی اموال کی حفاظت کے لیے مالک اشتر نخعی پہرا دے رہے ہیں، چل رہے ہیں تلوار لے کر۔ اور اس دوران میں ساسا کا ورود ہوا بازار مدینہ میں۔ جب دکانیں بند دیکھی، ہر طرف سناٹا دیکھا، بھو کا عالم دیکھا، تو مالک اشتر سے قریب آ کے پوچھا کہ کیا ہوا، کوئی آفت آ پڑی ہے، کوئی مصیبت یا پریشانی ہے، کیوں بھو کا عالم ہے؟ کہا کہ آج مسجد نبوی میں علی امیر المومنین کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ ہے، اور اہل مدینہ علی ابن ابی طالب کے خطاب کو سننے کے لیے جمع ہے۔ اور پھر ساسا سے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ انتظار کریں، جائیں مسجد میں، آپ بھی جا کے سنیں۔ ساسا جو خود فلسفی ہے، دانشور ہے، اسکالر ہے، عالم ہے، خود جب انسان ایسی بات سنتا ہے، جیسے کوئی عالم ہے اور آپ اسے کہیں کہ فلاں کا بیان بہت اچھا ہے، عالم کا آپ سن لیجیے، تو پہلے ذہن میں جو بات آتی ہے کہ بھلا مجھ سے بہتر کس کا بیان ہوگا۔ اور خود فلسفی ہے، دانشور ہے، حکیم ہے، فلسفہ یونان پر مہارت رکھتا ہے۔ جیسے ہی ساسا سے کہا تو ایک لمحے کے لیے یہی خیال آیا، اور پھر مالک اشتر نخعی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا معتبر، باوقار، پرہیبت، اتنا وجیح انسان اگر اتنے پر اعتماد لہجے میں کسی کی تعریف اور توصیف کر رہا ہے تو سننا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ یہ پہلا دن ہے، ساسا بن سوہان ابدی پہنچا مسجد نبوی میں علی کا خطاب سننے کے لیے۔ دیکھیے اب یہاں پر جگہ نہیں بچی کہ کوئی اور فرد جان داخل ہو سکے، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک فرد پیچھے بیٹھا ہے، اس کو آواز ٹھیک سے نہ آ رہی ہو، اور وہ اس کو مزہ آ رہا ہے، گفتگو میں لذت محسوس ہو رہی، تو چاہتا ہے کہ تھوڑا اور آگے آ جائے، قریب پہنچ کے سنیں۔ بے عین ہی چونکہ ایسی سہولت موجود نہیں تھی، کافی فاصلے پہ، چونکہ کھچا کھچ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ خود امیر المومنین کا ممبر تک جانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اب میں اس موضوع کو بیان نہیں کر رہا۔ یہاں تک کہ جب دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، خطبہ شروع ہو چکا ہے، ساسا پہلے پیچھے بیٹھا، لیکن جب سنا علی کے کلمات ساسا کے کانوں سے ٹکرائے تو جی چاہ کے تھوڑا اور قریب جا کے سنیں، اور قریب آنے کی کوشش میں راستہ لے رہے، آتے آتے بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ پہلی صفوں میں مولا متقیان کے سامنے پہنچا، خطبہ چل رہا ہے، مکمل نہیں ہوا۔ کیوں میں نے یہ جملہ کہا کہ خلافت کو علی سے محروم کیا گیا؟ یہ جملہ میں نے ساسا کی تعبیر کے بعد عرض کر رہا ہوں۔ جب ساسا پہنچا پہلی صف میں خطبہ سن رہا ہے، لیکن دیکھیے کبھی کوئی ملنگ اٹھ کے نعرہ لگائے تو تعجب نہیں ہوتا، بالآخر بچپن سے فضائل سن رہا ہے، جلدی ایک انسان منفعل ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی یونیورسٹی کا پروفیسر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، کئی کتابوں کا مصنف، مؤلف وہ آئے اور وہ کھڑا ہو کر بے قابو ہو کے نعرہ لگائے تو پھر لوگ تعجب سے دیکھتے کہ کوئی بات ہے۔ ساسا بن سوہان ابدی جو کمال دقت سے مولا متقیان کی گفتگو کو سن رہا ہے، ابھی خطبہ مکمل نہیں ہوا، وسط خطبہ میں کھڑا ہوا اور دست عدم جوڑ دیے، کہا علی معاف کیجیے، میں نے آپ کا خطبہ توڑا، لیکن اب اس سے زیادہ تحمل کرنا ساسا کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اے علی، آج آپ اپنے تعارف میں جو کلمات کہہ رہے ہیں، میں نے سنے کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے، آپ سے متعلق علی نے یہ فرمایا، آپ سے متعلق پیغمبر نے یہ فرمایا، آپ سے متعلق قرآن نے یہ کہا۔ اے علی، آج آپ کی گفتگو سننے کے بعد ساسا یہ محسوس کر رہا ہے، ما زینک الخلافہ بل زینتہ، اے علی اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے
خلافت کو زینت دی. اے علی، کعبے نے آپ کو زینت نہیں دی. اے علی، اے علی، کعبے نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ کے وجود نے کعبے کو زینت دی، آپ کے وجود نے قرآن کو زینت دی، آپ کے وجود نے دین کو زینت دی، آپ کے وجود نے کائنات کو زینت دی. اے علی، اس کائنات کی ہر شے کی زینت آپ کے وجود سے. یہ کائنات خوش نصیب ہے جس میں پروردگار نے آپ جیسا امام، آپ جیسا رہبر، آپ جیسا قائد، آپ جیسے خلیفہ کو بھیجا. ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا لیکن مولا متقیہ نے خاموش کر دیا. کیوں محروم کیا گیا؟ 25 سال مسلسل علی شبن ابی طالب دور ہیں، لوگوں سے دور ہیں اور حکومت. اور کیا ہوا 25 سالوں میں؟ 25 سال کے جب برسر اقتدار آئے اور لوگ علی کی طرف بڑھے تو حضرت نے کیا جملہ کہا؟ چلے جو اس خلافت کو، اب یہ خلافت علی کی کسی کام کی نہیں ہے. کیا جملہ کہا؟ فرمایا آج تمہاری حالت وہ ہے جو قبل از بعثت تمہاری حالت تھی. یعنی رسول سے آنے سے پہلے جو تمہاری کیفیت تھی اب تم وہاں پہنچ چکے ہو. اب علی کیا کرے؟ لیکن پھر علی ابن ابی طالب نے اپنی خلافت کے پونے 5 سالوں میں صفر سے دوبارہ اٹھایا قافلہ بشریت کو اور علی کے اوپر جنگیں مسلط کی گئی. پہلے مرحلے میں ابھی 6 مہینے بھی مکمل نہیں ہوئے. جمادی ثانی کے وسط میں جنگ جمل، پھر فوراً 37 ہجری میں جنگ صفین، پھر جنگ نہروان. اور اگر جنگ جمل مولا متقیان یہاں پر رک کر جی چاہ رہا ہے، اگرچہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بہت آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ عرض کروں جو پیغام ہے آج کی گفتگو کا. جنگ جمل میں کون آیا علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں؟ مدینہ سے علی ابن ابی طالب کی نصرت کے لیے صرف 1000 افراد نکلے، لیکن جو مقابلے میں آئے، صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. لیکن کتنے مخالفین نکلے مدینہ سے، خود بصرہ سے. بہت تفصیل ہے. جنگ جمل عبرت ہے، اور اگر جنگ جمل میں آنے والی شخصیت امیر المومنین کے مقابلے میں قیام نہ کرتی تو کسی اور میں جرأت نہ ہوتی. کبھی اہل شام علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتے تھے. جس شخصیت نے جرأت دی ہے کہ علی کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، خلیفۃ المسلمین کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ام المومنین ہے، جو یہ لشکر جرار لے کے پہنچی ہے اور مقابلہ ہوا. لیکن کون لوگ اکٹھے ہیں؟ سمجھے علی کے مقابلے میں کون آتا ہے؟